بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس دہم اردو نظم اونٹ کی شادی حصہ دوئم، شعر نمبر 5۔ میاں چتر کو مبارک یہ رشتہ شادی، اسی کو کہتے ہیں اردو میں قید آزادی۔ الفاظ میاں چتر، ادھر اونٹ کو کہا جا رہا ہے، قید آزادی یعنی کہ آزادی کے دن ختم ہونا۔ تو اس میں شاعر دلاور فغار بڑے مزاحیہ انداز میں اونٹ کو مثال بنا کے کہہ رہا ہے۔ اونٹ کی تو شادی حقیقتاً تو ہے ہی نہیں ہے نا، یہ تو ایک اگزامپل دی جا رہی ہے۔ شادیاں تو ہمیشہ انسانوں کی ہوتی ہیں، تو انسان کو ہی مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ میں اونٹ کی ایک مثال دے کر وہ اس لیے دی گئی ہے اونٹ کی مثال کہ اس میں مزاح پیدا کیا جائے، ٹھیک ہے نا، اس میں کہ تمہیں شادی کا یہ رشتہ مبارک ہو۔ شاعر اونٹ کو شادی کا یہ رشتہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ مبارک ہو۔ جب ہم شادیوں پہ جاتے ہیں تو دلہے کو دلہن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دلہے کو اور دلہن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو مبارک ہو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں اب تمہاری آزادی کے دن ختم ہو گئے۔ اب جو شادی شدہ افراد ہوتے ہیں نا، جو شادی میں شرکت کی ہوتی ہے جنہوں نے، وہ پھر یعنی کہ ان کو اصل حقیقت پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا آج جو شان و شوکت اور جو ہے نا چاند اور چاندنی کی چمک نظر آ رہی ہے نا، تو یہ ٹمپریری ہے، کیونکہ وہ آلریڈی میرڈ ہوتے ہیں نا، تو ان کو احساس ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اور ان کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد کیا ہونا ہے۔ تو وہ بڑا یعنی کہ نا دل میں خوش تو ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ بھی پھنس گیا، ٹھیک ہے نا، اور اس کو مبارکباد بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں اس رشتے کے بندھن میں باندھ دیا گیا ہے۔ اصل میں شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب ایک آدمی شادی کرتا ہے تو اس کی آزادی کے دن ختم ہو جاتے ہیں، دوست احباب سے ملنا کم ہو جاتا ہے، ہر وقت اپنے گھر کا اسے فکر رہتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی فیملی اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو گھر کا ہی فکر رہنا نا۔ جب گھر کا فکر رہنا ہے، سارا دن کام کرنا ہے، اس کے بعد گھر ہی جانا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اپنی مرضی سے کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ شادی سے پہلے اسے جو آزادی حاصل ہوتی ہے اس پر پہرے لگ جاتے ہیں۔ وہ ایک بڑی مشہور سی وہ مزاحیہ جو شاعری ہے نا، اس میں وہ پنجابی میں وہ کہتا ہے کدی تے پیکے جا بھی بیگم ہے آوے سکھدا ساہ نہیں بیگم۔ تو وہ یعنی کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر اتنی ذمہ داری کہ وہ پھر اپنا جو شادی سے پہلے کی وہ جو تھی نا اس کی چلنا پھرنا، اس کا جو گھومنا پھرنا، ٹھیک ہے نا، دوستوں کے ساتھ مستیاں کرنا، وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ یاد بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد شعر نمبر 6۔ میاں چتر نئی گاڑی لیے سفر کو چلے، مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے پہاڑ تلے۔ اب وہ گاڑی میں تو بیٹھا ہوا ہے، شاعر کہتا ہے کہ اونٹ شادی کروانے جا رہا ہے، فی الحال تو اونٹ بہت خوش ہے اور دلہا تو بہت خوش ہوتا ہے نا فی الحال، ٹھیک ہے نا۔ وہ نئی گاڑی میں بیٹھ کر اپنی دلہنیاں بہانے جا رہا ہے، نئی گاڑی میں بیٹھ کر اپنی دلہنیاں بہانے جا رہا ہے، تو اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، وہ من ہی من میں بہت خوش ہے اور خوشی کا اظہار اس کی جو ہے نا چہرے سے نظر بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ در حقیقت اس کا واسطہ اپنے سے زیادہ زور آور سے پڑھنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہاڑ کے نیچے آگے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیگم ہے نا وہ زور زبردستی والی ہے، اس کے اوپر ہیوی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر ہیوی ہے، اب اس کو بات ماننی پڑے گی۔ یہاں بھی دلاور فغار نے ان کو بنیاد بنا کر نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کل بیوی شوہر سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، آج کل بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، وہ اپنی بات منوا کے ہی رہتی ہے، شادی کے بعد مرد کو من مانی کرنے کا موقع نہیں دیتی، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں تو شادی دو خاندانوں کا ایک ملاپ ہوتا ہے، ایک بندھن ہوتا ہے، ملن ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی بات ماننے سے ہی یہ بندھن، یہ ملن، یہ مضبوطی بڑھتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن شاعر جو ہے یہ مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اونٹ تو پہلے اپنی منمانی کرتا تھا نا، مگر اب بیوی کا پابند ہو گیا ہے اور اسے ہونا بھی پڑے گا،
ٹھیک ہے نا, بیوی کا پابند ہونا پڑے گا. تو اب اسے پتہ چلے گا کوئی مجھ سے بھی زیادہ زبردست ہے. پہلے تو اگر اسے پوچھا جاتا تھا تم لیٹ کیوں آئے ہو تو وہ یہ بہانہ کر دیتا تھا, وہ بہانہ کر دیتا تھا, ماں باپ چپ کر کے برداشت کر لیتے تھے, ٹھیک ہے نا, کہ چلیں کوئی بات نہیں ہے, یہ اس کی عمر ہے یہ گھومنے پھرنے کی, خود ہی جب اس کی شادی ہوگی نا اسے خود ہی عقل آ جائے گی, خود ہی اسے پتہ چل جائے گا, یا پھر اس کی گھر والی سے خود ہی سیدھا کر دے گی. ٹھیک ہے. اگلا شعر, مجھے بیاہ کی تصویر بھیج دے جھٹ پٹ. جھٹ پٹ ہوتا ہے ابھی ابھی, فوراً فوراً, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھنا ہے کہ بیٹھے ہیں آپ کس کروٹ. اب اونٹ کی ایک مثال ہے نا کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, یا دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو وہ پھر یہ کہتا ہے کہ اب یعنی کہ جو خبر آئی تھی نا اخبار میں, ایک عجیب سی انہونی سی جو کبھی پہلے سنی نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, پڑھی نہیں تھی, وہ جو خبر آئی ہوئی ہے نا کہ اونٹ کی شادی ہے, تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس شادی سے پوری طرح واقفیت ہو کہ شادی میں ہوا کیا, اور شادی کے یعنی کہ کیا اس کے کب سہرا بندی ہوئی, کب وہ بارات لے کر آیا, کب وہ جو ہے نا گاڑی میں بیٹھا, کب وہ دلہنیا بہانے کے لیے لے کر گیا. اس شادی کے موقع پر لی گئی جو تصویریں ہیں نا, جو تصویریں لی گئی ہیں, خوشگوار لمحوں کی تصویریں لے لیتے ہیں نا تاکہ وہ ساری زندگی ایک میموری بنی رہے, تو وہ جو تصویریں کہتے ہیں وہ مجھے بھیجو. ٹھیک ہے نا, کہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ اونٹ کی شادی کس انجام سے دوچار ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں دراور فغان نے محاورے کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا. محاورہ دیکھیے, اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اس محاورے کا مفہوم یہ ہے کہ اب پتہ چلے گا کہ اس معاملے کا انجام کیا ہے, یہ معاملہ کس طرف کو چلا گیا ہے. اب یہ ہم نے یہ دیکھنا ہے. اس کے بارے میں یہ قیاس ہی کیا جا سکتا ہے. شاعر یہ کہتا ہے کہ چونکہ پہلے کبھی کسی اونٹ کی شادی نہیں ہوئی, اس لیے اس واسطے ہی میں اس معاملے کے انجام کی تہ تک پہنچنا چاہتا ہوں, دیکھنا بھی چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے, کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, اور مجھے پھر تصویروں سے دیکھ کے ہی پتہ چلے گا, کیونکہ اونٹ نے مجھے تو اپنی شادی پر بلایا نہیں ہے, نہ میں اس کی شادی پر گیا ہوں. تو اونٹ کی شادی کی تصویریں مجھے جھٹ پٹ بھیج دیں.